السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس اللہ رب العزم کا، اس رب کریم کا بے انتہا شکر ہے جس نے اپنے کلام مقدس کے بعد دنیا پہ پائے جانے والی سب سے صحیح ترین کتاب جسے ہم الجامع الصحیح کہتے ہیں اور عامۃ الناس بخاری شریف کہتے ہیں، اسے پڑھنے کا اور حد المقدور سمجھنے کا موقع دیا۔ اس کی آخری حدیث کی تشریح شیخ الحدیث والتفسیر فضیلۃ الشیخ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی خطبہ جمعہ کے دوران انشاءاللہ اپنے ذوق کے مطابق جو انتہائی اعلیٰ بھی ہے اور سادہ بھی پیش فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ مختصر وقت میں ہمیں اس کتاب کو لکھنے والی شخصیت کا تعارف کرنا اور کرانا ہے، اور اس کتاب کا اجمالی خاکہ پیش کرنا ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ہمارے اسلاف جو کام کیا کرتے تھے وہی ہمارے لیے دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات کا سبب ہے۔ یہ کتاب جس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ مکمل نام ہے۔ اسے جس شخصیت نے تصنیف کیا ان کا نام مسلمانوں کا ہر بچہ جانتا ہے کہ انہیں امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا ذکر خیر اس بنا پہ کیا جا رہا ہے کہ شاید موجود طلبہ، ان کے والدین اور وہ سامعین
جن کے اپنے بچے تو موجود یہاں نہیں، یہ پڑھ نہیں رہے، لیکن وہ شوق رکھتے ہیں اور اس محفل میں اسی شوق سے آئے ہیں، شاید ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، جسے کرتے ہمیں بھی سعادت حاصل ہو جائے، بڑی بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ان کے جد امجد پردادا جن کا نام بردزبہ تھا اور ان کے بیٹے تھے مغیرہ، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، آگ پرست تھے، اور علاقے کے گورنر کے ہاتھوں، جس کا نام یمان جوفی تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا ابراہیم۔ اس کی اولاد میں سے اسماعیل نام کی ایک شخصیت ہوئی جو نامور محدث تھے، اور اتنے کہ وہ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک جن کی وفات 181 میں ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں انہوں نے شرف تلمذ بھی حاصل کیا۔ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے میں نے مصافحہ بھی ان سے کرنے کا مجھے شرف حاصل ہے، ان کی ملاقات کا بھی اور علم حاصل کرنے کا بھی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر اپنے والد محترم کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کے پردادا تو کسان تھے، ذمہ دار تھے، لیکن یہ تاجر پیشہ ہو گئے۔ ان کے والد اسماعیل، اتفاق ایسا ہے کہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن بیٹے کو دیکھنے کا اور پروان چڑھتے ہوئے نظارہ کرنے کا انہیں موقع نہیں مل سکا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ان راستوں کو اپنانے کی وجہ سے جو اللہ نے حلال طریقے بتائے ہیں، ان کی تجارت میں برکت کی تھی۔ بچپن ہی میں ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، لیکن والدہ محترمہ نے ان کی تربیت کی۔ عام طور سے جو اہل علم ہیں ان کی تربیت کے لیے والدین کسی کو کہہ جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کا تم نے خیال رکھنا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی خاص آدمی مقرر نہیں کیا، لیکن خاص الخاص شخصیت ان کی والدہ محترمہ کو مقرر کر دیا کہ انہی نے تربیت کرنی۔ ان کے والد جن کا نام اسماعیل تھا، ان کے گھر میں ان کی پیدائش شوال کے مہینے میں 13 تاریخ کو 194 ہجری میں ہوئی، بعض روایات میں 193 بھی ہے۔ والدہ محترمہ نے اپنے خامد کے مال سے جو انہیں ملا، جو اس قدر پاکیزہ تھا کہ ان کا ایک دوست بیان کرتا ہے، موت کے وقت میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے میں حلفاً کہتا ہوں میری کمائی کے اندر 1 روپیہ بھی مشکوک نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہیں حرام نہیں ہے، وہ نہیں کہا انہوں نے، مشکوک بھی نہیں ہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے اس وقت اپنے دل میں جھانکا تو مجھے معلوم ہوا میری تو کوئی حیثیت نہیں، جیسے مجھے بھی آپ کو بھی سنتے ہوئے احساس ہو رہا ہوگا کہ واقعی ہم میں سے کوئی شخص اس درجے پہ نہیں ہے۔ اس کمائی کا اثر تھا اور نیک والد کی تمناؤں کا، دعاؤں کا، بلکہ وہ خود محدث بھی تھے اور بیٹے کی بھی محدث دیکھنا چاہتے تھے۔ والدہ کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی، تربیت اتنی خوبصورت
کہ والدہ نے دل کے اندر تڑپ، تمنا اور جذبہ یہ پیدا کر دیا کہ قرآن مجید حفظ کرنا ہے۔ بچپن ہی میں، ابھی 5-6 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد چھوٹی عمر میں ہی تھے، 7-8 سال کی عمر کے، کہ ان کے دور میں حدیث کی محفلیں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ پہ مشتمل ہوتی تھی، وہاں جانے لگ گئے۔ قدرت نے تقسیم یہ کر رکھی تھی کہ بخارا کے علاقہ میں محفلیں ہوتی بھی ہزاروں کی تعداد میں مجمع پہ مشتمل تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے عربی زبان سیکھی۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد فقہ پہ عبور حاصل کیا، اور امام وقیع ابن الجراح السدوسی اور امام عبداللہ ابن مبارک المروزی، جن کی وفات 181 میں ہوئی ہے، ان کی کتابوں کو حفظ کر ابھی 10 سال کی عمر کو نہیں پہنچے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قوت حافظہ بھی بہت عطا کی تھی۔ ان کے دور میں ایک بہت بڑے نامور امام تھے، امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی محفل حدیث سب سے بڑی ہوا کرتی تھی۔ 10 سال کی عمر کے تھے کہ ان کی محفل حدیث جمی ہوئی ہے، بیان کر رہے ہیں عن ابی الزبیر عن ابراہیم، جیسے برخوردار سند پڑھ رہا تھا تو سند پڑھ کے حدیثیں بیان کرتے ہیں اور سامعین سن رہے ہیں، تو اشارہ کر کے اجازت لے کر کہتے ہیں شیخ محترم ان ابا الزبیر لم یسمع من ابراہیم، ابو زبیر کا ابراہیم سے سماع نہیں۔ کہ 10 سال کا بچہ امام داخلی نے بٹھا دیا، بیٹھ گیا۔ جب دوبارہ پڑھا عن ابی الزبیر ابراہیم، دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ دل میں مقصد یہ تھا کہ استاد محترم سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اصلاح کر دوں، میں بتا دوں۔ جب دوبارہ خود اعتمادی کے ساتھ اٹھے تو محدثین بیٹھتے ہی اس نیت سے تھے کہ اللہ ہم سے کوئی دین کا کام لے لے اور صحیح کام لے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ فوراً احساس ہوا اگرچہ بچہ ہے مجھے دیکھنا چاہیے۔ اصل کتاب اٹھاتے ہیں اور اسے ٹیلی کرنے کے بعد، اس سے تقابل کے بعد کہتے ہیں بیٹا کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو زبیر ابن عدی عن ابراہیم ہے، ابو زبیر نہیں۔ کہنے لگے بیٹا بہت اچھا کیا تم نے، قلم دے مجھے۔ قلم لے کر اپنی کتاب کی اصلاح کی تو کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہتے ہیں میری عمر اس وقت 10 سال تھی۔ اور یہ سارا کس بنا پہ ہوا؟ فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، ابھی میں طفل مکتب تھا کہ اللہ نے میرے دل میں حدیث نبوی کو یاد کرنے اور حفظ کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا کر دیا، شوق پیدا کر دیا۔ پھر مختلف محفلوں میں قریب کے شہروں میں جانے لگ گئے، بخارا کی مختلف حدیث کی محفلوں میں جا کر علم حدیث حاصل کر رہے ہیں۔ 16 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کی والدہ محترمہ کو، ان کے بڑے بھائی جن کا نام احمد تھا، ان کا نام تو محمد ہے ہم جانتے ہی ہیں، محمد بن اسماعیل، دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر دیار مقدس میں جانے کا موقع دیا۔ اللہ ہمیں بھی وہ موقع عطا فرمائے کہ حجاز مقدس میں جا کر حرمین شریفین کی زیارت کریں۔ وہ بیوہ جس کے سر پہ خامد نہیں ہے اپنے 2 بیٹوں کو لے کر جاتی ہے۔ ان کے دل میں اتنا شوق ہے کہ وہاں مناسک حج ادا کرنے کے بعد اجازت لیتے ہیں کہ والدہ محترمہ مجھے اجازت ہو تو میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، کہ اپنے علاقے کے بڑے بڑے محدثین نے، میں نے علم حدیث کافی حاصل کر لیا اور وہاں تو دوبارہ بھی موقع مل جائے گا، مجھے اگر اجازت دی جائے۔ انہوں نے بسعت خوشی کہا کہ میرے ساتھ احمد موجود ہے، یہ چلا جائے گا، محمد بیٹا تم ادھر رہ جاؤ۔ تو وہیں رہ گئے۔ 16 سال کی عمر ہے۔ 16 اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے سب سے پہلے صحابہ اور تابعین کے بارے میں کتاب لکھی۔
اس سے بڑھ کر یہ کام کیا، پچھلی جو عمر ہے اس میں جو اکتساب علم کیا ہے، جو علم حاصل کیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر چاند کی روشنی میں التاریخ الکبیر نام کی ہزاروں راویوں پہ مشتمل ایک کتاب لکھ دی، جس کو دیکھ کر بڑے بڑے حیران و ششدر رہ جاتے۔ ایک دفعہ تو ایک استاذ نے اٹھا کر، جو سب سے بڑا حکمران تھا، اس نے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک عجیب چیز نہ دکھاؤں جیسی تم نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے التاریخ الکبیر نام کی بہترین کتاب تصنیف کی، اب بھی موجود ہے وہ، بلکہ اب تو بڑے خوبصورت انداز میں چھپی ہوئی ہے وہ کتاب، جس کے اندر ان سارے لوگوں کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کرام کا، جنہوں نے حدیث نبوی یاد کی، حفظ کی اور اسے پھیلاتے رہے، اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو اس سے بھی لمبا اس کو کر سکتا تھا کہ ہر شخصیت کے بارے میں میرا کا ایک خاص واقعہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ یہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو میں جانتا نہ ہوں، ان کو میں اتنا قریب سے جانتا ہوں کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خاص واقعہ مجھے حفظ ہے۔ اور 5 سال حجاز کے علاقے میں رہے، مکہ اور مکرمہ کے علاقہ، وہاں پہ جن شیوخ سے انہوں نے کسب فیض کیا، بڑی نامور شخصیت ہے۔ امام بخاری نے آغاز بھی جس حدیث سے کیا ہے، مکہ مکرمہ کی سب سے نامور شخصیت عبداللہ ابن زبیر الحمیدی رحمہ اللہ تعالی، جو نامور امام تھے، مکہ مکرمہ تھے، ان کی حدیث انما الاعمال بالنیات سے کیا ہے۔ تاکہ مکہ میں آنے کا موقع ملا ہے تو اس کتاب کا آغاز ایسے کیا جائے۔ بصرہ میں گئے، اس کے بعد بصرہ میں نامعلوم کتنی دفعہ گئے، جیسے اس وقت پوری دنیا کے اوپر سب سے بڑا علمی مرکز الریاض ہے، اس سے بڑا اس وقت دنیا کے اوپر علم حدیث اور قرآن کا بڑا مرکز کوئی نہیں ہے، مکہ مدینہ سمیت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا مرکز اس وقت بصرہ تھا۔ وہاں نامور محدث موجود ہیں، قوت حافظہ اللہ نے اتنی عطا کی ہے کہ 16 دن مسلسل ایک بڑی حدیث کی کلاس میں بیٹھے رہے، کوئی کاغذ قلم پاس نہیں، محدث سے حدیثیں سنتے ہیں، رات کو دہرا لیتے ہیں۔ اور ایک دن دوستوں نے اعتراض ہی کر دیا کہ بھی تمہارے آنے کا کیا فائدہ، بخارا سے آئے ہو، ہزاروں میل سفر کر کے، والدین دور بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا تم نے کوئی چیز لکھی ہو۔ کہنے لگی، بڑے پیار محبت سے کہنے لگی، بھائیوں دوستوں، تم نے جو لکھا ہے کیا میں تمہیں سنا نہ دوں؟ انہوں نے بلا مبالغہ 5000 حدیثیں، جیسے برخوردار نے سند پڑھی ہے، سند کے ساتھ 5000 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں بیان کر دی۔ تو اس سے ان لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اسے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو 19-20 سال کا نوجوان ہے، ابھی صحیح طور پہ داڑھی بھی نہیں آئی تھی ان کی، بعض علاقوں میں داڑھی آتی بھی دیر سے ہے، وہاں کے افراد جو ہیں بڑی دیر سے ان کے چہروں پہ داڑھی آتی ہے۔ تو بہرکیف اس وقت جب انہوں نے اصلاح کرائی ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے، روزانہ کا سبق ان سے تصحیح کرواتے کہ جو حدیثیں ہم نے آج استاد سے پڑھی اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ دور فرما دیجیے، اپنے حافظے کی بنیاد پہ۔ اور یہ ملا کس بنا پہ ہے؟ پیچھے 2-3 اسباب میں ذکر کر کے آیا ہوں، والد کی حلال کمائی، والدہ کی دعائیں، اور والدین کی اور والدہ کی خدمت، اور ان سے اجازت لے کر علم حدیث حاصل کرنا، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے اندر حدیث حفظ کرنے کا شوق اس قدر تھا کہ ان کے ایک شاگرد محمد ابن یوسف الفربری بیان کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تھا، اور ان کا ایک وراق ہے، وراق ایک اصطلاح ہے جس کا معنی ہوتا ہے پرسنل سیکرٹری، ایک ساتھ رکھا ہوا وہ شخص جو معاونت کرے گا علم حاصل کرنے میں، لکھنے کی کوئی ضروری چیز ہے تو وہ کاغذات ہیں، قلم دعات ہے، وہ چیزیں سنبھال لیا کرے گا تاکہ چیزیں ضائع نہ ہوں۔
گزارا کس پہ کر رہے ہیں؟ والد کی اس کمائی پہ جو ملی تھی اور اسے باقاعدہ سے انویسٹ کیا ہوا ہے، تجارت کے اندر لگایا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے جو کمائی آتی ہے اس پہ گزارا کر رہے ہیں، لیکن دن رات کبھی اس استاذ کے پاس کبھی اس استاذ کے پاس جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے شوق سے علم حاصل کرنے کے بعد یہ بصرہ میں جاتے، پھر کوفہ میں گئے، پھر بغداد میں گئے، پھر جو ہیں مصر کے اندر بھی گئے ہیں۔ ابھی جن شیخ سے کے حوالے سے آخری حدیث بیان ہوئی احمد بن اشکاب، یہ مصری ہی ہے، کیونکہ ان کا آخری سفر مصر پہ جا کر ختم ہوتا ہے، تعلیمی سفر، تو آخری حدیث کے آغاز انہوں نے احمد بن اشکاب سے کیا ہے، جو کہ مصر کے اندر ان کا شیخ تھا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے آخری حدیث ذکر کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد اسی پہ اکتفا نہیں کرتے، ایک بہت بڑا مرکز بصرہ کے مقابلہ میں بغداد بھی تھا، بصرہ کے مقابلہ کے بہت بڑا مرکز بغداد بھی موجود تھا، وہ بھی اس میں چونکہ وہ دارالخلافہ تھا ساری اسلامی سلطنت کا، وہاں پہ بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ وہاں پہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی متوفہ 241 ہجری موجود تھے، جو نامور چوتھے بڑے امام ہیں، جن کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں سندوں کے ساتھ۔ آج بھی پوری دنیا کے اوپر حدیث کی ہزاروں کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب جو موجود اور دستیاب ہے، ہمارے ہاتھوں میں موجود اور پڑھی پڑھائی جاتی ہے، وہ مسند امام احمد ابن حنبل ہے، جس میں 30,000 کے قریب حدیثیں موجود ہیں۔ وہ بڑے پرتپاک طریقے سے انہیں ملتے ہیں۔ بغداد کے اندر ایک واقعہ مشہور ہے جو آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ 10 لوگوں نے مل کر ان کا امتحان لیا، لیکن استنادی حیثیت اس کی قابل اعتماد نہیں ہے۔ چونکہ علم کی بھی محفل ہے، اس لیے کچھ ایسی باتیں بھی آ جائیں گی جو آپ کے ذہن میں لازماً ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ بغداد کا بیان کیا جاتا ہے کہ 10 بڑے محدث جو ہیں اکٹھے ہو کر انہوں نے 100 حدیثیں پیش کی، ایک اٹھا اس نے 10، پھر دوسرے نے 10، 100 حدیثیں الٹ پلٹ کر کے ملا جلا کے پیش کر دیں اور ان کو کہا کہ بتائیں۔ کہتے رہے کہ میں نہیں جانتا، آخر میں بتا دیا کہ پہلا آدمی یہ ہے، اس نے یہ حدیث بیان کی تھی، ساری تفصیلات بیان کر دی، لیکن اس کی استنادی حیثیت مشکوک ہے، پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکا۔ ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے ایک وصیت کی تھی رباعیات کی، اس میں کہ 4 کام یہ کرو گے تو پھر یہ 4 چیزیں حاصل ہوں گی، یہ 4 چیزیں حاصل کرو گے تو پھر یہ 4 ہوں گی۔ اس کی بھی استنادی حیثیت جو ہے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ، یعنی وہ اتھینٹک نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ تاہم اس سے بڑھ کر واقعات موجود ہیں ان کے حافظے کے، کہ ان کو اللہ رب العزت نے اتنا حافظہ مضبوط دیا تھا کہ اجمی ہونے کے باوجود، وہ عرب ہیں امام احمد ابن حنبل، یہ اجمی ہیں، اس کے باوجود ان کو 2 لاکھ حدیثیں زبانی حفظ تھیں، اور 2 لاکھ حدیثیں جو ہے ضعیف سندوں والی، اور 1 لاکھ جو ہے صحیح سند کے ساتھ حدیثیں یاد ہیں، اور اسی طرح سے باقی 3 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ الگ سے ہے۔ ان 6 لاکھ میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چن کر 2600 کچھ حدیثوں کا یہ مجموعہ تیار کیا، جو اس سفر کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اپنے وطن سے شروع کیا، اور اس کا اختتام جو ہے بیرون ملک میں مصر میں جا کر ہوا، پھر واپسی پہ دوبارہ بغداد میں آئے، بصرہ میں آئے، کوفہ میں آئے، مکہ میں آئے، مدینہ میں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد بالآخر انہوں نے اپنے وطن کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت ان کا علم جو ہے انتہائی عروج پہ پہنچ چکا تھا، علمی استحکام اس قدر ہو چکا تھا کہ ان کے استاد محترم محمد ابن یحییٰ الزہلی نے بھی، جو ان کے استاد بھی تھے، نیشا پور میں جو اس علاقے کا سب سے بڑا شہر تھا، علمی مرکز تھا، وہاں رہنے کی ان کو دعوت دی۔ انہوں نے وہاں پہ محفل لگائی۔ اتفاق ایسا ہے کہ ان کا اس وقت ان کی عمر تقریباً 50 سال ہو چکی تھی، بلکہ 50 سے متجاوز تھی۔ امام مسلم ابن الحجاج القشیری، جن کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے، 5 سال نیشابور میں ان کے شاگرد رہے ہیں، اور امام ابو الحسن علی ابن عمر الدارقطنی 385 میں جن کا انتقال ہوا ہے، جو ماہر علل ہیں، فرماتے ہیں لولا البخاری لما راح مسلم ولا جاء، اگر امام مسلم
امام بخاری کے سامنے بیٹھ کر علم حدیث حاصل نہ کرتے تو انہیں کبھی صحیح مسلم تصنیف کرنے کا موقع نہ ملتا۔ وہاں 5 سال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نیشا پور میں ان کے ساتھ رفاقت اور تلمذ حاصل کیا، ان کی شاگردی میں رہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذخیرہ حدیث حاصل کرنے کا موقع دیا۔ تو امام محمد ابن یحییٰ ذہلی جن سے انہوں نے صحیح بخاری کے اندر 34 حدیثیں لی ہیں، دل کے یہ کتنے صاف ستھرے ہیں، وہ بھی صاف ستھرے تھے۔ انہوں نے ان کو بلایا، میرا شاگرد ہے لیکن اللہ نے آج مقام زیادہ دیا ہے، تو نیشابور بڑا مرکز ہے ہمارے اس علاقے کا، یعنی یہ علاقہ سارا شمار ہوتا ہے ایران، بلوچستان اور اس کے بعد ایران، بلوچستان اور اسی طرح سے افغانستان اور رشیا کی پوری اسٹیٹس ہیں۔ اس سب کے خراسان کے اندر سب سے بڑا علاقہ جو ہے وہ یہی تھا۔ اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، پورے خراسان سے جو اس وقت 10 ممالک پہ مشتمل ہے، امام بخاری جیسا کوئی آدمی وہاں سے نہیں آیا۔ انہوں نے نیشابور کے اندر اپنے استاذ کے کہنے کے مطابق وہیں ڈیرے جما لیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ ان کے جو استاذ تھے ان کی محفل بھی بہت بڑی تھی، لیکن جب یہ نئے آئے تو ان کی محفل کی طرف لوگوں کی توجہ بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس قدر توجہ ہو گئی کہ ان کی محفل میں رونق زیادہ ہوئی اور نسبتاً امام ذہلی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں رونق کافی کم ہو گئی۔ ان کے جو چاہنے والے اور خاص شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ محمد بن اسماعیل بخاری آیا ہے تو ہماری وہ رونق نہیں رہی۔ تو شیطان بھی کبھی ایسے ایسے معاملات میں مداخلت کر لیتا ہے، کیونکہ ان کی تصنیفات بھی پہلے بہت زیادہ ہو چکی تھیں۔ یاد رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح بخاری ہی تصنیف نہیں کی، اس کے علاوہ 26 کتابیں انہوں نے تصنیف کی۔ خود حدیث کے اوپر جو ذخیرہ موجود تھا وہ بھی المسند الکبیر کے نام سے ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، التاریخ الکبیر بھی ہے، آداب زندگی کے حوالے سے الادب المفرد بھی ہے، اور جزء رفع الیدین بھی ہے، اسی طرح سے جزء القراء بھی، بہت سی ان کی 26 کتابوں کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس کے اوپر مستقل تصنیفات موجود ہیں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں۔ تو شیطان نے اس میں مداخلت کی، ان کے شاگردوں کے ذہنوں میں آیا کہ یہ آدمی آیا ہے تو ہماری محفل کی رونق اس طرح نہیں رہی، تو کیوں نہ ہو اس وقت کا جو فتنہ ہے اس کے اندر اس کو بھی مبتلا کیا جائے۔ یاد رہے ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوتا ہے، اس وقت بھی بہت بڑا فتنہ کیا ہے؟ اس وقت بھی بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کر چھوٹی چھوٹی مسائل کو سامنے رکھ کر علم ہو یا نہ ہو دوسرے مذہب اور مسلک پہ چلنے والے کو فوراً بدعتی اور کافر کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کلمہ گو کو آدمی کہہ دیتا ہے نا، وہ کہ تم نعوذ باللہ تم کافر ہو، تو یاد رکھیے اگر وہ کافر نہ ہو تو وہ کلمہ وہ بات یہ لفظ لوٹ کر اس کی طرف آ جاتے ہیں اور فرشتہ لکھ دیتا ہے وہ نہیں تم کافر ہو۔ اتنا خطرناک لفظ ہے یہ، کسی کو بدعتی کسی کو کافر کہنا انتہائی خطرناک ہے۔ اس دور کا فتنہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں یونان کے فلاسفہ نے ایک خواہی ایک رخنہ اندازی کی کوشش کی اور کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے وجود اطہر سے صادر نہیں فرمایا ہے، اللہ کا یہ کلام نہیں کہ اللہ نے بول کر یہ ایسے بیان کیا ہو جیسے ہم سمجھتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے عام چیزیں پیدا کی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، باقی چیزوں کی طرح اسے پیدا کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ لے کر کچھ شاگرد ان کے سامنے گئے کہ بتایا جائے ہمیں۔ کچھ طلبہ بہت بضد تھے کہ ان کی زبان سے نکلوایا جائے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، حالانکہ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اس موضوع پہ مستقل کتاب لکھی ہے خلق و افعال العباد، جس کے اندر انہوں نے فرق واضح کیا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہوتا،
لیکن وہ انسان کی زبان سے آواز نکل رہی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ بہرکیف جب وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ کسی طرح سے ان کی محفل کو اجاڑا جائے اور اس کے اندر رونق کم کر دی جائے، تو انہوں نے شور و شغب وہاں پہ برپا کر دیا اور کہنے لگے کہ دیکھیے یہ بخارا سے آنے والا جو شخص ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ شور و شغب کر کے وہاں سے اٹھے، اپنے استاد کی محفل میں آئے، وہیں آ کر بیان کر دیا، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یاد رکھیے ہر انسان کی زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مشکل اور ابتلاء اور آزمائش کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے بہت زیادہ قریبی اور نزدیک ہوتا ہے۔ کم آزمائشیں ہم جیسے لوگوں پہ آتی ہیں، مجھ جیسے لوگوں پہ جو گناہگار ہوتے ہیں، اللہ ان کو انعامات دیتا رہتا ہے، اور آزمائشیں ان پہ اس لیے آتی ہیں کہ ان کا مقام بہت زیادہ اللہ نے بلند کرنا ہوتا ہے۔ دوسری آزمائش یہ آ گئی کہ حاکم وقت نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو آ کر گھر میں پڑھایا کریں۔ کہنے لگے علم حدیث کو میں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، میری محفل جہاں لگتی ہے اسی محفل میں آ کر تمہارا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے تو جی صدقے، وگرنہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا، بالآخر یہ مجبور ہو گئے کہ میں نیشا پور کو چھوڑ جاؤں اور اپنے اصل وطن بخارا کی طرف چلا جاؤں۔ لیکن اس وقت تک اللہ رب العزت ان سے کیا کام لے چکے تھے؟ 16 کتابیں، 26 کتابیں، جن میں سے ایک عظیم الشان کتاب جسے یہ شرف حاصل ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد دنیا پہ پائی جانے والی اربوں کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ نہ کسی کو کوئی اختلاف ہے، مسلمانوں میں سے کسی بھی فرقے، مذہب، مسلک والے کو، منہج والے کو ذرا اس سے اختلاف نہیں کہ صحیح ترین کتاب یہی ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ نتیجہ تھا سب سے پہلے امام ان کے استاد سے امام اسحاق ابن راہویہ متوفی 238 ہجری، ایک محفل ان کی جمی ہوئی ہے، ان کی مسند اسحاق ابن راہویہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کی اپنی مسند تھی۔ محفل میں فرمانے لگے کاش کوئی نوجوان اٹھے اور وہ اس طرح سے حدیثیں مرتب کرے، خواہ وہ چھوٹا مجموعہ ہو لیکن ایسا ہو کہ اس میں کوئی بھی حدیث ایسی نہ ہو جس پہ اعتراض کیا جا سکتا، جو مستند نہ ہو، جو صحت کے درجہ پہ فائز نہ ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات اتر گئی کہ یہ کام میں کروں گا۔ پھر خواب بھی دیکھ لیا کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، یہ پنکھا لے کر ان کے اوپر سے کوئی مکھی، کوئی مچھر آتا ہے، اس کو اڑا رہے ہیں۔ کسی تعبیر کرنے والے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں تم ان کا دفاع کرو گے، ان کو ہٹا دو گے اور صاف ستھری چیز سامنے رکھ دو گے۔ تو واقعی انہوں نے ایسے کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ 7-8 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک تقریباً اتنا ذخیرہ جمع کر لیا تھا، تو انہوں نے دن رات یاد کر کر کے، ان کو دہرا کے، لوگوں کو سکھا کر، ان تک پہنچا کر، ان کی حفاظت کر کے ایک مجموعہ تیار کرنے کی کوشش کی جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجت ہو کہ اے اللہ میں تیرے لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ جو آدمی اس کو پڑھے وہ حدیث نبوی کے مطابق اس کا عمل ہو، اسے پڑھ کر جو عمل کر رہا ہو اس پہ اعتراض نہ ہو سکے کہ شاید یہ غلط ہے، بالکل وہ نبی علیہ السلام کا ہی عمل ہو۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، بلکہ پوری امت کے افراد اور علماء اور طلباء کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث نبوی میں سب سے اعلیٰ مقام چونکہ صحیح بخاری کو حاصل ہے، اس کی کسی بھی حدیث کا اگر حوالہ دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ترین حدیث ہے، کوئی شک ہی نہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا، کرتے 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 16 سال لگ گئے۔ 16 سال کے بعد انہوں نے، یعنی کتاب ایک ہی دفعہ تصنیف نہیں ہوتی اور نہ ہی کی ہے، انہوں نے 16 سال کے اندر، وہ بھی کس طرح سے کہتے ہیں کہ میں چونکہ اپنے اور اپنے خالق و مالک کے درمیان اس کو حجت بنانا چاہتا تھا، اس لیے ہر حدیث کو اس میں شامل کرنے سے پہلے میں غسل کرتا،
مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے استخارہ کرتا، اے باری تعالیٰ یہ اگر حدیث صحیح ہے تو میرے دل میں ڈال دے اور میں اس کو یہاں درج کرتا۔ ہر حدیث کے اوپر انہوں نے استخارہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں، اس میں انہوں نے بے شمار مسائل بیان کیے ہیں، زندگی کے تمام تر مسائل اس کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے، آخری حدیث کا بھی درس دیں گے۔ تو ان کے اوپر جو عنوان قائم کیے ہیں، ہیڈنگز بنائے ہیں، وہ بھی انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کیے ہیں۔ یہ کسی کو ہی شرف حاصل ہوتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت کے باغیچوں میں سے یہ ایک باغیچہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے تراجم ابواب ذکر کیے ہیں 16 سال کی مدت میں۔ تو نیشا پور میں پہنچنے کے بعد اتنا بڑا کام کر چکے تھے، اسی وجہ سے مختلف لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مستجاب الدعوات تھے۔ یاد رہے ان کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ علم کی حفاظت کے لیے ہر وہ اقدام کرنا ہے جو کر سکتے ہوں۔ ان کا ایک شاگرد کہتا ہے میں نے ایک دفعہ ان کو دیکھا کہ رات میں ان کے ساتھ ہوں، میں نوجوان ہوں، یہ 50 سے زیادہ عمر کے ہیں، 16 دفعہ اٹھ کر دیا سلائی کے ذریعے چراغ کو جلایا ہے اور دیکھا ہے کہ جو حدیث میں ذہن میں یاد کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ کیفیت ہے ان کی۔ تو دوسرا ان کا سب سے بڑا کام یہی تھا، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تیسرا بڑا کام کہ مسجد کا اتنا احترام ہے کہ اپنے ایک دفعہ انہوں نے ایک معمولی سا ایک شخص جو ہے نا تنکا اس نے نکالا اور وہیں پھینک دیا، انہوں نے اسے پتہ نہیں چلنے دیا۔ محفل ختم ہوئی ہے، وہی تنکا اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا، آستین میں ڈال لیا اور اس کو باہر جا کر پھینک دیا۔ عبادت گزار اس قدر ہیں کہ حدیث کی محفل میں یا نماز کے دوران بھی ایک دفعہ کئی دفعہ جو ہے یعنی کئی ڈنگ جو ہیں یہ چلائے اس نے زنبور نے، جس سے بھیڑ ہم کہتے ہیں، لیکن انہوں نے محسوس تک نہیں ہونے دیا احترام حدیث کی وجہ سے۔ اسی طرح سے تجارت کے اندر اس قدر حرام و حلال کا خیال کرنے والے کہ ایک شخص نے رات کے وقت ان سے کہا کہ بھئی یہ جو سودا تم کر لے کر آئے ہو یہ میں اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے صبح بتاؤں گا۔ تاجروں کے لیے بہت بڑا یہ واقعہ ہے۔ کہنے لگے صبح بتاؤں گا، صبح ریٹ طے ہو جائے گا۔ صبح ایک اور پارٹی آ گئی، اس نے کافی زیادہ قیمت اور لگا دی۔ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے رات ایک آدمی آیا تھا، اس کے جانے کے بعد میں نے رات کے وقت ارادہ کر لیا تھا میں نے اس کو مال دے دینا ہے، اسی قیمت پہ دینا ہے جو ہم طے کر رہے تھے۔ اب میں تمہارے منافع کو نہیں دیکھوں گا، ان کے منافع کو ایک طرف رکھ کر ان کی پروفٹ کو ایک طرف رکھا۔ کہنے لگے کہ تم چلے جاؤ، رات والا آدمی ابھی میرے پاس آنے والا ہے، اسی کے ساتھ انہوں نے سودا کر لیا۔ اسی طرح سے یہ بہت بڑے مجاہد اور شخص سوار بھی تھے۔ ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے نشانہ خطا گیا، نشانہ لگایا ہو اور وہ چوک گیا ہو، خطا اور غلطی میں کسی اور جگہ لگ گیا ہو، یہ نہیں ہوا۔ بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ اور یاد رہے ایک تیسری بات، دو باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام بخاری کی طرف یہ واقعہ جو منسوب ہے بغداد کا وہ بھی اتھینٹک نہیں ہے، رباعیات جو ہیں وہ بھی، اور تیسری طرح مشہور یہ ہے کہ امام بخاری نے شادی نہیں کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام محمد ابن احمد ابن عثمان ابن قائمات الذہبی 748 میں جن کی وفات ہوئی ہے، سیر اعلام النبلاء کے نام سے جنہوں نے عظیم الشان کتاب لکھی ہے جس کا دنیا کے اوپر ایک شہرہ ہے، وہاں ذکر کرتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک دفعہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میں ہوں اور تم ہو اور بیوی ہیں، جائیں بازار میں وہاں سے چیز خرید کر لائیں۔ تو اس سے بہت سے محققین نے ثابت کیا ہے کہ یہ شادی شدہ تھے، ان کی بیوی تھی، البتہ ان کی اولاد کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد جب نیشا پور سے اکتا گئے تو بخارا کا رخ کیا۔ اس دوران جو ہے
اللہ رب العزت یہ مستجاب الدعوات تھے، حتیٰ کہ یہ یہاں اس درجے پہ پہنچ گئے تھے کہ کہتے ہیں میں نے اب اللہ سے دعا کرنا اس لیے روک دی ہے کہ جو دعا کرتا ہوں وہی قبول ہو جاتی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہیں آخرت میں اتنی کٹوتی نہ ہوتی رہے۔ لیکن اس وقت انہوں نے اپنی دعا کر دی کہ اے باری تعالیٰ، یہ زمین وسیع ہونے کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں میرے لیے تنگ آ چکی ہے، بخارا کا گورنر میرے خلاف ہو گیا ہے، میرے استاد جو ہیں ان کے شاگردوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ تو بخارا کے قریب ہی خرتنگ نام کی ایک بستی تھی، وہاں پہنچے ہیں تو نصف نڈھال ہو چکا ہے، سواری پہ بیٹھنے کے لیے بخارا جانا چاہ رہے ہیں، لیکن جسم اتنا نڈھال ہے کہ کہتے ہیں مجھے اتار دو۔ اور رمضان بھی ادھر مکمل ہو رہا ہے، 30 رمضان ہو رہی ہے، ادھر جو ہے یہ ہستی جس نے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ لکھی اور اتنی پاکیزہ زندگی بسر کی، وہ اس کی دعا اللہ کے حضور قبول ہو چکی ہے۔ 5-6 دن گزرے ہیں اس دعا کو جس میں کہا تھا کہ اے اللہ، زمین وسیع ہونے کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں میرے لیے تنگ آ چکی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ وقت آ گیا جو ہر انسان پہ آنا ہے، اور جبریل نام کا ایک شخص تھا جس نے تدفین اور ساری انتظامات کیے۔ کہتے ہیں کہ قبر میں اتارنے کے بعد ان کی قبر جو ہے بہت سے لوگوں نے گواہی دی کہ ان کی قبر سے اللہ رب العزت نے وہ خوشبو لوگوں تک پہنچائی جو دنیا کی خوشبوؤں سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ یہ وہ بھرپور زندگی تھی ان کی علم و عمل کے ساتھ، جس کی وجہ سے آج یہ تو عام سی محفل ہے، لاکھوں کی مجمع کے اندر محفلیں لگتی ہیں مسجد نبوی میں اور مکہ مکرمہ کے حرم شریف کے اندر، اور اس سے بڑی محفل لگتی ہیں ریاض کے شہر کے اندر۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میری تو ان کے ساتھ کوئی نسبت بھی نہیں، لیکن میرے دور میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے، شیخ عبد الرزاق ابن الشیخ محدث اعظم عبد المحسن ابن حمد العباد، اس دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ میرے دور میں وہ ثانویہ میں، یعنی میں کالج میں تھا تو پیچھے وہ انٹر کلاسز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ملائیشیا میں گئے تو 2 لاکھ کا مجمع وہاں پہ موجود تھا۔ آپ کو یہاں سے یہ جذبہ لے کر اٹھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جس قدر قرآن اور حدیث کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ آواز دب جائے، اتنا ہی زیادہ اس کی خدمت کے لیے ہر طرح کا ہر اقدام کریں گے، جس طرح کا بھی ہو۔ کہ بیرون دنیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 2-2 لاکھ کے مجمع وہاں پہ موجود ہیں، مسجد نبوی کے اندر بھی سب سے بڑی محفل انہی کی ہوتی ہے۔ تو بہر کیف یہ ہستی جو ہیں، یہ ان کی کتاب کی آخری حدیث پڑھی تھی برخوردار نے، جو مجھ تک پہنچنے میں 21 درمیان میں لوگ آتے ہیں، جن کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ ان میں سے 2 قدرتی طور سے ایسی شخصیتیں ہیں جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نامور شخصیت تھے علامہ محمد صدیق کرپالوی فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابوں سے مدد لے کر علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے استاد تھے میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ کو راجوال کے بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ میرے استاذ کے استاذ ہیں، ان کے حوالے سے بچے نے سند پڑھی تھی۔ اس طرح سے 21ویں درجے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس حدیث کا اختتام ہوا ہے۔ اس کتاب کا الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک لفظ کر کے جتنی انسانی طاقت ہے اس کو پورا استعمال کر کے پڑھنے اور پڑھانے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ ان طلباء کی اور اس علم کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم سمود کی اس وادی میں جا کر جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں سے گزرتے ہوئے اگر تمہیں رونا نہیں آیا کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، کہیں ایسے نہ ہو ہم پہ عذاب آ جائے، اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، تو رونے والوں، اگر تمہیں رونا نہیں آیا تو رونے والوں کا منہ ہی بنا لینا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اگر ہم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکے ہیں، اور ہماری تو بساط میں ہی نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا یہ ہے
کہ ہم ان جیسا ہونے کی کوشش ضرور کریں اور وہ طریقہ کار ضرور اپنائیں جس کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہنچایا۔ میری آخری بات آپ کے لیے انتہائی قابل غور ہے، وہ نوٹ کر لیں کہ وہ بخارا جس کے اندر ہزاروں لوگوں کا مجمع ایک ایک محفل کے اندر بیٹھتا ہوا تھا، میرے ایک مقتدی نے DHA کراچی کے اندر مجھے خود بتایا کہ میں نے وہ جگہ جا کر دیکھی ہے، آج وہاں کے لوگ قرآن پاک کی تلاوت سے ناواقف ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر نعمت کی قدر تم نہیں کرو گے تو میرے لیے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، میں تمہاری جگہ پہ اور لوگ لے آؤں گا اور وہ اس کی قدر کر لیں گے۔ یہ ہمارے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جتنی اس کی قدر کریں کم ہے، اگر اس کی قدر نہیں کریں گے۔ کئی مقامات پہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، بلکہ اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جو واقعی اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے، ہم اس کے قدردان بن جائیں، اس کی قدر کریں، اور واقعی اہل راجوال تو شکریہ کے بھی مستحق ہیں، واقعی انہوں نے قدر کر کے دکھا دی ہے اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ باقی احباب جو بیرون راجوال سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سعادتیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سرچشمہ علم بنا رکھا ہے۔ اب میں ظاہر ہے کہ خطبہ کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہوں گا اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی خاص دعا ہے کہ سامعین میں سے جو لوگ صاحب اولاد آئے ہیں ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم حدیث کے محافظ بیٹے پیدا کریں گے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل علم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تلوار اور میزائل اور ایٹم بم اور اس کے جہاد سے بڑھ کر یہ قلم کا جہاد ہے، یہ علم کا جہاد ہے۔ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے وَجَاهِدٌ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لے کر اٹھیں، اس کے ذریعے جہاد کریں، اور اس کے بغیر قتالی جہاد کی راہ ہموار ہی نہیں ہو سکتی، اور اس کی فرضیت تو ہمارے دلوں میں پہلے ہی موجود ہے، لیکن اس کی راہ بھی تبھی ہموار ہوگی جب ہم اسے پہلے سمجھیں گے، جب ہم پہلے اسے سمجھیں گے کہ وہ کیسے کرنا چاہیے، تبھی ہوگا، تبھی ہماری ملکی انتشار ختم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دے، جن کی اولاد موجود ہے اور نہیں تو ان کی زکوٰۃ تو دیں۔ ان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کا محافظ بنا کر ان کو دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی اس تاج کے مستحق ہوں جس کا ایک نگینہ جو ہے اس سورج سے زیادہ روشنی کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور یہ عزم لے کر ہم یہاں سے اٹھیں جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عزم کیا تھا، ان کے والدین نے عزم کیا تھا، ان کی والدہ محترمہ نے عزم کیا تھا اور اس مقام پہ پہنچا دیا کہ ان کی وجہ سے نامعلوم صرف آج ہی کے دور میں اسی لمحہ میں پوری دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہوں گے جو یہ محفل لگائے ہوئے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔